آپ کے دوست کے خلاف پریس کانفرنس کی گئی ہے اور شاید اس پریس کانفرنس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے عمران خان صاحب کو غدار وطن، ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ جنرل صاحب، کین آئی آسک یو ون کوشچن؟ آپ ایک اچیومنٹ بتا سکتے ہیں کسی کی بھی پاکستان میں انکلوڈنگ یور سیلف کہ آپ کمپیئر کر سکیں وتھ عمران خان؟ ایک طرف تو عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کی بات چلائی جاتی ہے اور دوسری طرف پھر اس طرح کی پریس کانفرنسز، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پر حملے، یہ اب کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مذاکرات کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے ساتھ کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ سب سے بڑی پرسنالٹی وہ ہے، ہم بدنصیب لوگ ہیں جس کو پوری دنیا ریسپیکٹ کر رہی ہے، عزت کر رہی ہے اس کی، اس کو ہم نے پکڑ کے جیل میں کیا ہوا ہے۔ سیتا وائٹ کیس عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے سر، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے شاید ٹیران یا سم تھنگ لائک دس نام ہے لڑکی کا، وہ ان کی بیٹی بھی ہے اس میں سے۔ یہ کیا واقعی کوئی ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ اب یہ میں ڈسکشن اگر لے کے بیٹھوں، جی جی، مجھ سے نہ پوچھئے، یہ تو پھر آپ کسی اور ہی سے پوچھئے گا۔ سابقہ مشیر احتساب رہے عمران خان صاحب کے شہزاد اکبر صاحب، 10 دنوں میں ان کے گھر پر 2 دفعہ حملہ ہوا ہے۔ برطانیہ میں آ کے لوگوں کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ آپ اس کو کاؤنٹر کریے بائی یور آرگومنٹ، آپ گھر کیوں لوگوں کے جلا رہے ہیں؟ سر یہ سیاسی حکومت پاکستان کی کروا رہی ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے کہ کون ہے۔ آپ کی ایک تصویر وائرل کی گئی ایکس پہ یلدا حکیم کے ساتھ، جو اسکائی نیوز کی اینکر ہے، اور یہ کہا گیا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اور انڈین میڈیا کے اوپر جتنا بھی عمران خان صاحب کی فیملی انٹرویوز دے رہی ہے، چاہے وہ بہنیں ہوں، بیٹے ہوں، جو بھی ہو، یہ سارا کچھ چیکو بھائی کروا رہے ہیں۔ اس میں کتنی ایک صداقت ہے سر؟ یہ اے آئی کا لگا ہوا ہے، نہ میں ادھر ہوں نہ وہ ہیں، ہمارا وہ فوٹو سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ عمران خان صاحب کرکٹ کھیل رہے تھے، اپنا انجوائے کر رہے تھے، پارٹی کر رہے تھے، پھر اچانک جو ہے وہ شوکت خانم بنانے کا عمران خان صاحب کے ذہن میں کیسے خیال آیا؟ ان کے دماغ میں تھا کہ میں نے کچھ اور کرنا ہے۔ اگر آپ کو صرف ایک لائن میں عاصم منیر صاحب کو کوئی مشورہ دینا ہو تو کیا مشورہ دیں گے؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو پوڈ کاسٹ ود RHM۔ آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پر ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر موجود ہیں صاحبزادہ جہانگیر عرف چیکو بھائی، عمران خان صاحب کے 50 سال دیرینہ دوست ہیں اور عمران خان صاحب کے فورن ٹریڈ کے اوپر ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو جماعت تحریک انصاف ہے اس کی بنیاد UK اور یورپ میں انہی کے گھر پر رکھی گئی، اور بانی ممبران میں سے صاحبزادہ صاحب ایک ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے شرکت کی دعوت دی۔ سر ہمارا پہلے ایک پوڈ کاسٹ آیا اور لوگوں نے اس پوڈ کاسٹ پر جو کمنٹس کیے، جس طرح سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور جس طرح کمنٹس میں انہوں نے کہا کہ چیکو بھائی پارٹ 2 جو پوڈ کاسٹ ہے وہ لے کے آئیں آپ لوگ، تو میں نہیں رہ سکا آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کرنے سے کہ آپ ہمیں دوبارہ اس پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیں، لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے دوبارہ ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ ٹریول کر کے یہاں ہمارے اسٹوڈیو جو ہے وہ تشریف لائے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اگر پوڈ کاسٹ کے اندر گفتگو کا آغاز کریں تو سر عمران خان صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چند ایک ایسے سوالات تھے جو لوگ جاننا چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو کام کیے وہ کام کس طرح سے کیے۔ بہت سے لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ چیکو بھائی یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کرکٹ کھیل رہے تھے، اپنا انجوائے کر رہے تھے، پارٹی کر رہے تھے، پھر اچانک جو ہے وہ شوکت خانم بنانے کا عمران خان صاحب کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ یار چلو میں ایک ہسپتال بھی بنا دیتا ہوں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت ہیومین قسم کا بیک گراؤنڈ جا رہا ہے۔ عمران خان کرکٹ کھیل رہے ہیں، اللہ نے ساری ان کو شان و شوکت دی ہے۔ کوئی ورلڈ کپ میرے خیال سے 1.5 بلین لوگوں نے تو ضرور واچ کیا ہوگا۔ جی جی، تو خان صاحب کی شکل دیکھ رہے ہیں 1.5 بلین لوگ ہیں جی۔ تو اس کو اب پاپولیرٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی تھی جو اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا۔
جی جی اللہ کا دیا اس کے پاس سب کچھ آ چکا تھا، اور یہاں تک آ گئی تھی شہرت کہ کوئن اور یہاں کی جو رائل فیملی ہے دے وانٹڈ ٹو گیو ہیم اے نائٹ ہوڈ. جی تو نائٹ ہوڈ یہ نہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا، بیکاز یہ پروٹوکول نہیں ہے پاکستان کا اور ہمارا ان لوگوں کے ساتھ، اور دوسرا وہ کوئی ایسے یہاں سے باہر سے لینا نہیں چاہتے تھے جو ان کے ساتھ ہوتا. خان صاحب کا ورلڈ کپ سے پہلے کا میں آپ کو ایک آدھ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس بتاؤں، جی جی اینڈ دیٹ ول ریلیٹ ٹو یو. ان کی دماغ کی تھنکنگ کیا تھی. اوکے. ایک دفعہ انہوں نے بڑی ہیپینس شو کری تھی کہ زمان پارک میں نے سرونٹ کوارٹر بنا لیا ہے، اور وہ 2 نوکر جو ہیں وہ وہاں رات کو جاتے ہیں اور وہ اس میں رہتے ہیں، اور بڑی ان میں چہرے پہ خوشی تھی ان کی کہ ایک سرونٹ کوارٹر 2 آدمیوں کے لیے انہوں نے بنوا دیا. اوکے. بیکاز آپ کو یہ شاید یاد آئے، آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے بہت مڈل کلاس فیملیز جو تھیں، جی جی وہاں پہ کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے خانسامہ بیرے کو بس کہا جی بھائی دروازہ بند کر کے چلے جانا باہر. جی جی کبھی یہ مڑ کے نہیں پوچھا وہ باہر کہاں جائیں گے، کون سا ان کا گھر ہے، کدھر جا کے وہ سوئیں گے. بیکاز آپ اپنی مصیبت میں آپ ہوتے تھے، آپ کا ایز اے مڈل کلاس بڑا ایک چھوٹا منا سا گھر ہوتا تھا کہ کہاں آپ سرونٹس کو رکھیں گے. یہ خان صاحب کی طرف سے میں نے دیکھا. خان صاحب کی طرف سے دوسرا یہ دیکھا کہ وہ ہمیشہ ان کے دماغ میں تھا کہ میں نے کچھ اور کرنا ہے. بیکاز ایک چیز تھی ان میں، وہ ہمیں ہمیشہ کہتے تھے جی جب ہم بیٹھ کے ان سے کوئی باتیں کرتے تھے کہ جو پہلے ہوا ہے اس کو بھول جاؤ، اب آگے کا سوچو، آگے جو ہے نا اس کا خیال رکھو. بالکل آگے جی سوچو. جی. اور اسے ہمیشہ آگے سوچا خان صاحب نے، وہ کبھی پیچھے اپنی گلوری لے کے نہیں بیٹھے. اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب نے کبھی ورلڈ کپ کی بات بھی نہیں کری لوگوں سے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد. جی جی جب وہ پرائم منسٹر تھے آپ نے دیکھا پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر سے پہلے کہ وہ کرکٹ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تالیاں مار رہے ہوں، شور مچا رہے ہوں، کچھ نہیں کیا. جی جی وہ اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈس ایسوسیٹ کر گئے کرکٹ کے ساتھ. اب وہ ایک دوسری دنیا میں انٹر ہو گئے. ان میں ایک ارمان تھا کہ اللہ نے جو مجھے اتنی شان و شوکت دی ہے، جی جی اب کیا میں اس کا کیا کروں گا؟ صرف یہی کرتا رہوں گا؟ میں جاؤں گا ہر جگہ جو ہے لوگ مجھے VIP ٹریٹمنٹ دیں گے، اور یہ میں چیز جو ہے جو لیسر پریولیج ہیں میں ان کے لیے ہیلپ کروں. جی جی اور یہ خان صاحب کے دماغ کے اندر شوکت خانم آیا. والدہ کا بھی انسیڈنٹ ہوا تھا، والدہ کو تو وہ نہیں بچا پائے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ. جی جی مگر انہوں نے یہ ضرور کرا تھا کہ انشاءاللہ میں باقی لوگوں کی زندگیاں بچوانے میں ضرور پارٹ پلے کروں گا. اور وہ کس طرح پارٹ پلے ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں. شوکت خانم اس وقت پوری دنیا میں ون آف دا موسٹ ریکگنائز کینسر ہاسپٹل ان جی دا جی ورلڈ. بالکل ایسے اتنا ہی. ٹاپ فیسلٹیز کے ساتھ وہ ہاسپٹل چل رہا ہے. خان صاحب اس وقت ایک اندھیری کوٹری میں لیٹے ہوئے ہیں جس کو ڈیتھ سیل کہا جا رہا ہے. جی اس میں باندھے وہ، ان کو کچھ باہر کی خبر نہیں معلوم. میں اس وقت آپ سے باتیں کر رہا ہوں، ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ یہاں کوئی انٹرویو بھی چل رہا ہے، کچھ نہیں معلوم ان کو. مگر ہم اللہ تعالی اسی شخص کے ہاتھوں سے زندگیاں بچوا رہا ہے اس وقت ہاسپٹل کے اندر. ایسے ہی. اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے جی جی کسی نہ کسی کی زندگی بچ رہی ہے. بالکل ایسے اور ہی. عمران خان کو دعائیں دے رہا بالکل ہوں. ایسے ہی. میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں. ہم لاہور کے اندر ان کے پاس پرانی جیپ ہوتی تھی جب یہ شوکت خانم میں جی جی کھلا ہے. یہ اپنی جیپ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. ہم گئے ہاسپٹل اترے، شام کو 6 بجے واپس چلنے لگے.
تو بہت سارے لوگ بھاگے ہوئے خان صاحب کو گھیر لیا. ابھی تو خان صاحب نے سیاست کی شروع بھی نہیں کری تھی. جی تو ایک بیچارے داڑھی والے بڑے میاں تھے, وہی انہوں نے خان صاحب کو ایک دم پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیے. اوکے. تو خان صاحب لفٹڈ ہم کہ نہیں ایسا نہ کریں آپ, جی جی یہ غلط کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ خان صاحب میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے دنیا کے اندر, مجھے بتایا گیا ہے, مگر میں نے ایک آدمی کو دیکھ لیا, وہ آپ ہو جی جو زندگی بچا رہے ہو. جی میرے لیے آپ سب کچھ ہو. تو خان صاحب اس وقت بعد میں مجھے گاڑی میں کہہ رہے تھے ہنس کے کہ دیکھو ہمارے ملک میں آصف زرداری, بے نظیر بھٹو یہ اس وقت رول کر رہے ہیں. جی جی یہ ایسا سیٹسفیکشن ان کو بھی کیا ملتا ہوگا؟ جی جی ان کو بھی کوئی کہتا ہوگا آپ کی وجہ سے ہماری یہاں پہ زندگی چل رہی ہے. جی جی تو بڑی بڑی ان کی اچیومنٹس ہیں, بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں. یہ آپ کا نمل کالج آ گیا. بالکل ظاہری نمل بات ہے. کالج جی جی ایوری ایئر یہ جاتے تھے, جی جی میں وہاں موجود ہوتا جی تھا. جی یہ ڈگریاں بانٹتے تھے لوگوں بالکل کو, ایسے ہی ہے. اور جو چہرے پہ ان کی خوشیاں ہوتی تھیں جی جی کہ غریب بچے, کوئی ایم ایس کر کے باہر نکل رہا ہے, کوئی بی ایس سی کر کے نکل رہا ہے, کوئی لاک اپ کر کے نکل رہا ہے, کوئی پی ایچ ڈی کر کے نکل رہا ہے. دیکھیے اس کا تو خاندان بن گیا بچے کا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی اب تو ایک عمدہ جگہ شادی ہوگی, عمدہ جگہ اس کو نوکری ملے گی. یہ سب ایک آدمی کا عمران خان. بالکل ایسے ہی ہے سر. سر خان صاحب جب یو کے میں تھے, انگلینڈ کے اندر موجود تھے, اس وقت پہ خان صاحب کو ایک یونیورسٹی آئی تھنک سو لوٹن کے اندر وہ یونیورسٹی موجود ہے جس کا وائس چانسلر بنایا گیا تھا. وہ کیا واقعہ تھا, کس طرح سے؟ جناب بہت لوٹن میں نہیں ہے, وہ بریڈ فورڈ کے اندر ہے. اچھا وہ بہت مشہور یونیورسٹی ہے یہاں کی, جی بریڈ جی فورڈ یونیورسٹی. اوکے انہوں نے خان صاحب کو چانسلر کے لیے کہا, جی جی اور اس وقت جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے 3 کینڈیڈیٹس رننگ کے اندر تھے. ٹھیک ہو گیا. ایک آ گئے تھے بل کلنٹن, جی پریزیڈنٹ بل کلنٹن. جی جی ایک عمران خان تھے, جی جی اور ایک کوئی اور رہ گیا تھا جو لاسٹ فائنل رہ گئے تھے جی جی رننگ کے اندر. تو انہوں نے خان صاحب کو چوز کیا. خان صاحب نے ایکسیپٹ کرنے سے پہلے اپنی کنڈیشنز بتائیں. جی جی خان صاحب نے بولا میں چانسلر بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا ضرور بنوں گا, پرووائڈیڈ کہ آپ میری یونیورسٹی جو ہے نمل یونیورسٹی پاکستان کے اندر, اس کے اندر آپ پورا اپنا سسٹم ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. وی سی وہ یہاں کی یونیورسٹی کے بن رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی وہ سوچ اپنے لوگوں کا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے برطانیہ کی یونیورسٹی کے ساتھ کولیب ہو جائے. بالکل. جی جی تو سارا یہاں کا جو سٹینڈرڈ تھا بریڈ فورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کا, جی جی وہ پورا آپ سمجھ لیے سٹینڈرڈ ٹرانسفر ہوا ٹو نمل میاوالی یونیورسٹی. اینڈ نمل یونیورسٹی. اوکے دیٹ از وائی نمل یونیورسٹی کا جو گریجویٹ ہے وہ یہاں آئے گا تو ہز ڈگری ول بی ریکگنائزڈ. باقی جو آپ کے یہاں آتے ہیں بہت ساری یونیورسٹیز ہماری پاکستان کی یہ ہیں. پاکستانی قوم کے لیے, لوگوں کے لیے بڑی انفارمیٹیو بات آپ نے بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں نمل یونیورسٹی سے ڈگری کرتا ہے تو دیٹ ڈگری ول بی ریکوگنائزڈ ان دس کنٹری, بیکاز باقی تمام یونیورسٹیز کی ڈگریز یہاں پہ ریکوگنائز نہیں ہوتی. یہاں پہ آ کے ہمیں ماسٹرز یا کوئی اور ڈگری کرنا پڑتی ہے. ہمیں دوبارہ کرنا پڑتا جی جی ہے. تو یہ خان صاحب کا کنڈیشن انہوں نے ایکسیپٹ کری. جی جی اور میں خاص سے شاید 9 سال وہ چانسلر رہے, اور کتنا پراؤڈ مومنٹ تھا ہم سب پاکستانیوں کے لیے. دیکھیں ہم یہاں پہ کوئی 1.5 ملین رہتے ہیں جی جی پاکستانی, جی جی اور باہر پورا پاکستانی جو ہے وہ کوئی 10 ملین ہے. جی جی ہمیں جب ہمارا کوئی باہر ریپرزینٹیو ملتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور خان صاحب ہم سب کے ایک لیڈر ایمرج ہوئے جی جو ہم اوورسیز والے ہیں. جی جی
کہ بھائی آپ نے ہمیں کتنی بڑی رسپیکٹ دی. نہیں تو ہم اخبار یہاں پہ اٹھاتے تھے اور پڑھتے تھے تو اس میں یہ پتہ لگتا تھا کہ آج فلانا VIP آیا تھا تو اس کو ڈیٹین کر لیا ایئرپورٹ کے اوپر ایسے ہی ہے اور اس کو آدھے دن بٹھا کے رکھا جی بیکاز اس کے بیگ میں سے اتنے ڈالرز نکلے. ایسے ہی ہے دوسرا کوئی آ رہا ہے تو وہ اس کے پاس سے کوئی ہیروئن نکل رہی ہے, جی اس جی کو اس میں پکڑا ہوا ہے. اور ایک طرف ایک اور پاکستانی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو وہ چانسلر بن کے نیچے اتر رہا ہے. خان صاحب کیوں میں کھڑے ہوتے تھے, کیوں میں کھڑے ہو کے آتے تھے PIA سے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کرا کہ یہ آگے چلے جائیں اور وہ اپنے آپ کو پتہ ہے کہ میں VIP ٹریٹمنٹ ہے, VIP لاؤنج یوز کریں. جی جی بیکاز یہاں ہیترو کے اوپر VIP لاؤنج بھی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایسے ہی ہے یوز کرنا چاہیں تو آپ بتاتے ہیں آپ کون ہیں, تو وہ خان صاحب کے لیے بھی اپروو کرتے, مگر انہوں نے کبھی ان چیزوں کے لیے اسٹرگل نہیں کی نہیں یا کری. انہوں نے کوئی کسی کو کہنا کھلوانے کی جو ہے وہ ان کو ضرورت نہیں پیش آئی. میں یہاں پہ ایک آڈینس کو چیز کلیئر کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں نے پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کی یا ہمارے ساتھ اسی اسٹوڈیو میں شہزاد اکبر صاحب موجود تھے, ان کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ ایک ریکارڈ کی, تو جب بھی کوئی شخصیت میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں ہوتی ہیں اور وہ گفتگو کر رہی ہوتی ہیں, وہ اپنی چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں, تو میں آگے سے ایک تو کراس کویسچننگ جو ہے اس سے اوائڈ کرتا ہوں, اور دوسرا میں جی کا لفظ استعمال کرتا ہوں, کیونکہ میں مکمل توجہ سے اپنے سامنے والے گیسٹ کی بات سن رہا ہوتا ہوں. اس کے اوپر نیچے کمنٹ سیکشن میں آ رہا تھا کہ یہ اینکر جی بہت کرتا ہے, اس کو شاید جی کے علاوہ آتا کچھ نہیں ہے, جو یہاں تک آتا ہے اسٹیج تک آتا اسے سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میں یا میری اخلاقیات یا میری جو گھر کی تربیت ہے وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک گیسٹ کو بلاؤں اپنے پاس اور اس گیسٹ کو پھر میں اس طرح کے سوالات کروں کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں اپنی تذلیل محسوس کرے یا وہ کم تر محسوس کرے. کیونکہ الحمدللہ میرے ساتھ جتنے بھی گیسٹ ہوتے ہیں وہ بڑی نامور شخصیات ہوتی ہیں, وہ ٹیک ٹاکرز نہیں ہوتے, انہوں نے زندگی میں کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے اور وہ جس سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر ایک سٹرگل کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو میری تہذیب, میرے آداب اور میری جو تربیت ہے وہ مجھے بالکل اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے گیسٹ کے ساتھ کوئی اس طرح کے سوالات کروں یا اس کے اوپر تنقید کروں یا اسے کم تر محسوس کروانے کی کوشش کروں. چاہوں تو میں بھی پاکستان میں آج کل ایک بڑے مشہور پوڈ کاسٹر ہیں, ان کی طرح بن سکتا ہوں, لیکن وہ جو راستہ ہے نا, بدتمیزی کا راستہ, اس پہ فیم حاصل کرنا بہت آسان ہے, لیکن اس راستے پر چلنا اور اس کو لے کر ایک لانگ ٹرم کے لیے اپنی پہچان بنانا وہ بہت مشکل ہے. آج اس پوڈ کاسٹر کو لوگ پوڈ کاسٹر سے زیادہ بدتمیز شخص کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. وہ تو میں شاید نہیں چاہتا کہ اس طرح کی جو میٹیریل ہے یا وہ سٹف کیا جائے. یہ ایک پوائنٹ آف کلیریفیکیشن تھا سر, سو سوری, کیونکہ وہ میں جی کا لفظ استعمال کر رہا تھا تو پھر لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں یہ جی کیوں کر رہا ہے یا وہ سوالات گیسٹ کی مرضی کے ہیں یا اس طرح کی چیز ہے. تو میں اپنے جو آڈینس ہے اس کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا. سر اگلا سوال یہ آخری عمران خان صاحب کے حوالے سے میں سوال کر رہا ہوں, اس کے بعد ہم عمران خان کی پالیٹکس کے اوپر آئیں گے. یہ ذاتی زندگی کے بارے میں جو سوالات ہیں اس کے بعد ہم وہ نہیں کریں گے. خان صاحب جب کرکٹ کھیل رہے تھے یا شوکت خانم بنا رہے تھے اور وہ سب کچھ کر رہے تھے, لیکن جب انگلینڈ میں موجود تھے اور انہیں پتہ چلا کہ شاید ان کا جمائمہ خان کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا, آپ بڑے قریبی دوست ہیں ان کے, تو خان صاحب نے آپ کو کال کر کے کیسے بتایا کہ یار چیکو بھائی یا جہانگیر صاحب وہ رشتہ ہو گیا, میرا بلینئر فیملی ہے گولڈ سمتھ کی, وہ کیا منظر نامہ کیا تھا, وہ کیا سنیریو تھا سر؟ آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا ہے اور میں کہوں گا اس میں میرا کافی کلوزنس تھا خان صاحب کے ساتھ اس وقت. جی وہ خان صاحب شادی سے پہلے 10 دن میرے گھر ٹھہرے تھے اور مجھے آج تک یاد ہے کہ ان کو میں ایئرپورٹ سے لے کر آیا, وہاں پہ وہ کمرے میں لیٹے, وہ ایک پرانا اٹیچی کیس ان کا پڑا تھا, وہ کھولا میں نے تو ایک مڑا ہوا کوٹ, ایک ٹائی نکلی. تو اس وقت میں نے ان کو ریمائنڈ کیا کہ خان صاحب آپ کی شادی ہو رہی ہے, ایک ارب پتی لڑکی تھے اور آپ یہ لے کر آئے ہو. And he was completely relaxed.
پیچھے اپنے یوں تکیہ لگا کے لیٹے ہوئے ہیں اور مجھے ہنس کے کہتے ہیں چکو تم بدلو گے نہیں. انسان اندر سے پہچانا جاتا ہے، باہر سے نہیں. بالکل. خدا کی قسم ایک دفعہ اس شخص نے یہ منہ سے لفظ ہی کبھی نہیں نکالا کسی کے سامنے کہ میں سر گولڈ سمتھ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں، کہ میں ایک بلینئر لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، میں ایک حسین ترین لڑکی سے شادی کر رہا ہوں. نیور. اٹ واز لائک اے نارمل تھنگ. وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ان کے لیے ایک نارمل چیز تھی کہ یہ میری شادی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے اور یہ وہ میری شادی ہو رہی ہے. دوسرا کوئی پاکستانی کے انگریز کوئی ہوتا وہ تو پاگل ہو جاتا اسی چکروں کے اندر کہ کہاں پر میری شادی ہو رہی اور کیا اس کے وہ تذکرے کرتا. نہیں، میں آپ کو وہی گھڑی گھڑی کہہ رہا ہوں، عمران خان ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے. یہ واقعی جو میں نے گھڑی گھڑی ورڈ یوز کرتا ہوں، جی جی، he is Allah's gift to Pakistan. He is Allah's gift to humanity. یونائٹڈ نیشنز کے اندر جی جی، یونیسکو کے یہ ایمبیسڈر رہے ورلڈ وائڈ ہیلپ کرنے کے لیے. جی جی، تو خوشی تو ضرور ان کو ہوئی جی کہ جی. بھائی ان کی شادی ہو رہی ہے. اور دیکھیے کتنی بڑی بات، جمامہ شادی سے پہلے مسلمان بنتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی، وہ ان کو کرسچن بنوا سکتی تھی. ایسے ہی ہے. بلینئر آدمی کی سر گولڈ سمتھ کی بیٹی تھی. سر گولڈ سمتھ کی بیٹی ہے. پوری یہاں پہ کوئین، پرنس چارلز، پرائم منسٹر گریٹ برٹن، پورا یورپ، سب کے سب دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ یہ شادی، اور سب موجود ہیں اور وہاں پہ. سب موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک لڑکی ہماری پاکستان جائے گی اور وہ بھی مسلمان ہو کے یہ لے جا رہا ہے. بہت بڑا یہ میسج تھا دنیا اتنا کے بڑا لیے. آدمی ہے. بالکل. ہم سب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. جی جی They were all tuned in. ان کو سب کو معلوم ہے یہ شادی ہو رہی ہے. کوئی چھوٹی شادی نہیں تھی. جی جی. This was the biggest wedding that took place over here. Yeah. تو صاحب یہ تو آپ مجھ سے اور کچھ آگے پوچھئے تو میں آپ سے باتیں کروں. یہ تو ایک اللہ کا تحفہ ہے پاکستان کو. بالکل ایسے ہی ہے. سیتا وائٹ کیس عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے سر، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے شاید ٹیران یا سم تھنگ لائک دس نام ہے لڑکی کا، وہ ان کی بیٹی بھی ہے اس میں سے، اور یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ جمائمہ خان کے ساتھ ہی یہاں انگلینڈ کے اندر رہائش پذیر ہے. یہ کیا واقعی کوئی ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا صرف عمران خان صاحب پہ باقی چیزوں کی طرح تہمت ایک لگائی جاتی ہے؟ دیکھیے عمران خان اپنی لائف کے اندر وہ کوئی شوہرت خانم تو لے کے نہیں پیدا ہوئے تھے. بالکل. وہ ایک انسان ایچ ایس این کالج گیا، جی جی، وہاں پر گلوم ہونا شروع ہوا، ایک ہینڈسم ٹال گائے یہ انسان نکلا. بالکل ایسے ہی ہے. انگلینڈ آتا ہے، آکسفورڈ کے اندر کھیلتا ہے، آکسفورڈ کا کیمبرج آکسفورڈ کا کیپٹن بنتا ہے، ووسٹر کے اندر کیپٹن بنتا ہے، ڈیوک اینڈ ڈچز آف ووسٹر کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا گاڈ فادر بنتے ہیں. یہ ان کی اتنی پاپولیرٹی اوپر جاتی ہے خان صاحب کی کہ کوئی یاد نہیں. وہ ایک بیچلر لائف ہے، اس کے اندر ان کا ملنا جلنا رہا. جی جی، تو سب سے ملتے جلتے رہے وہ. اب اگر وہ صرف لڑکوں سے ملے تو ٹھیک ہے، اور اگر لڑکیوں سے ملے تو بری بات ہے. نہیں بھائی، یہ یہاں نہیں ہے. یہاں سب آپ کا کو ایجوکیشن ہے. آپ لڑکیوں سے بھی آپ کے دوست ہوتے ہیں، لڑکے بھی آپ کے دوست ہوتے ہیں، بیکاز یہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم ہی وہی ہے. اس میں آپ ہر ایک سے ملتے ہیں، کیا چاہے وہ سیتا وائٹ ہو، کہ وہ سیتا بلیک ہو، کہ وہ سیتا گرین ہو، آپ سب سے ملتے ملاتے ہیں. تو میرے خیال سے اب یہ میں ڈسکشن اگر لے کے بیٹھوں، جی جی، جو ایک شخص اس وقت اتنی سروسز پاکستان کو دینے کے بعد آج ایک جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جی جی، اور میں ڈسکس کرنے بیٹھوں کہ سب سیتا وائٹ کیا تھیں اور کیا نہیں تھیں، جی جی، تو یہ تو پھر مجھ سے نہ پوچھئے، یہ تو پھر آپ کسی اور چیز سے پوچھئے گا. اچھا سر، آپ کے دوست کے خلاف
چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی, پھر اب ایک ریسنٹلی پریس کانفرنس کی گئی ہے, اور شاید اس پریس کانفرنس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے, دونوں پریس کانفرنسز کی اگر ہم ان کو کمپیئر کر لیں تو عمران خان صاحب کو غدار وطن یا ملک کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. آپ اس پریس کانفرنس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو, میں نے آپ کا ٹویٹ بھی دیکھا, آپ نے بڑا سخت ٹویٹ بھی کیا ہے اس کے اوپر, تو آپ اس پوڈ کاسٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیا جواب دینا چاہتے ہیں, اور آپ اس جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ دیکھیے, میں یہ کہوں گا with due respect to ڈی جی آئی ایس پی آر, یہ ہماری بڑی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کے لیفٹیننٹ جنرل ہیں. یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کے لیے ہمارا لاسٹ ڈراپ آف بلڈ جو ہے ہماری باڈی میں وہ حاضر ہے. میں اس عمر میں پہنچ گیا ہوں, میرے گرینڈ چلڈرن ہیں, سب ہیں. کل اگر پاکستان کو ان کی بھی خون کی ضرورت ہوگی, میرے خون کی بھی ضرورت ہوگی, تو پاکستان فوج کے لیے وہ بھی حاضر ہوگا. ہماری محبت, ہمارا دل اتنا اٹیچ ہے ہماری فوج کے ساتھ. تو اس کا ایک لیفٹیننٹ جنرل میں دیکھتا ہوں کھڑے ہو کر, ہی از اے گریٹ 21 آفیسر, اور فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کا مذاق اڑائیں, ہیوملیشن آپ اس کا کریں. اٹ واز ان ویری بیڈ ٹیسٹ. جنرل صاحب, آئی واز ویری ڈس اپوائنٹڈ, اور میں کوئی چیز نہیں ہوں کہ میں ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوں. ماس پاپولیشن بڑی ڈس اپوائنٹڈ ہوئی ہے کہ آپ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ بیٹھ کر یونیفارم میں پہن کے لیفٹیننٹ جنرل کی, آپ کے اوپر شولڈرز پہ تو بڑی بھاری رسپانسبلٹی ہے پاکستان کی. آپ نے تو ابھی بڑے بڑے امپورٹنٹ فنکشنز کرنے پاکستان کے وہاں پر, تو کہاں آپ مذاق اڑا رہے ہیں کھڑے ہو کر عمران خان کا جو فارمر پرائم منسٹر رہا. جنرل صاحب, کین آئی آسک یو ون کوشچن؟ آپ ایک اچیومنٹ بتا سکتے ہیں کسی کی بھی پاکستان میں انکلوڈنگ یور سیلف کہ آپ کمپیئر کر سکیں وتھ عمران خان, کہ آپ نے اور آپ کے سارے کولیگز نے مل کے شوکت خانم کھڑا کیا پاکستان میں؟ بالکل نہیں کیا. کہ آپ نے نمبل کالج کھڑا کیا پاکستان میں؟ نہیں کیا. آپ نے غریبوں کے لیے اس طریقے سے سوچا جو خان صاحب کرنے آئے تھے؟ آپ صرف انہی چکروں میں رہے, کس طرح اس کی ٹانگ کھینچی جائے, کس طرح ٹانگ کھینچی کس جائے, طرح سے ڈی ایچ اے کاٹا جائے یا فوجی فرٹیلائزرز اور فوجی فوڈز کھڑی کی جائے. تو بڑا غلط. آپ وہاں پہ شیک کر رہے ہیں, کود رہے ہیں, سامنے اپنے جرنلسٹ وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں, اس میں لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں, مذاق ہو رہا ہے خان صاحب کا, بڑی خوشیاں بنائی جا رہی ہیں. نہیں, پلیز فارملی ایڈریس کیا کریے. آپ کا دخل کیا ہے پالیٹکس میں؟ یہ تو آپ کا تو کوئی دخل ہونا نہیں چاہیے پالیٹکس میں. آپ سے کیا مطلب ہے؟ اگر خان صاحب ڈکٹیٹر ہیں, اگر خان صاحب بے ایمان ہیں, ڈاکو ہیں, چور ہیں, تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ بات کرے. وہ گورنمنٹ انٹیکٹ ہے نہیں ہے جی, کہ ہم نے گورنمنٹ بالکل باہر کر دی ہے. بیکاز ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ تو شاید پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو 24 گھنٹے باہر ٹریول کرتا رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ پوڈیم پہ کھڑے ہو کے کانفرنس کرتے رہتے ہیں. آپ کو بہت مزہ آتا ہے اس کے اندر, کانفرنس کے اندر یہ جو آپ آن کے کرتے ہیں. جنرل صاحب, یو شوڈ ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ. جس ٹائم خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا, جنرل صاحب وہ کب جیتا تھا؟ وہ جیتا تھا آج سے 33 ایئرز اگو, جب شاید جنرل صاحب ابھی پیدا ہوئے تھے. جنرل صاحب جی, اس وقت شاید آپ نے آرمی جوائن بھی نہیں کی ہوگی کہ آپ کر رہے ہوگے, ابھی تو پیدا اور ہوئے اگر ہیں. کر بھی رہو گے تو کہ آپ لیفٹیننٹ ہوگے. جی, آپ کا اس وقت ہیرو تھا عمران خان. آپ نے بھی کھڑے ہو کے تالیاں ماری ہوں گی, آپ بھی اپنے سارے دوستوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے دیکھا ہوگا. سر آج آپ اس کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں. شاید جس کاپی پہ لکھتے ہوں گے, اپنے نوٹس بناتے ہوں گے, اس کاپی پر بھی عمران خان کی تصویر آتی ہوگی اس زمانے کے اندر. بڑی افسوس کی بات, جی, تکلیف ہوئی یہ آپ کا دیکھ کر. اینڈ اسپیشلی ایک لائن ہوتی ہے, وہ لائن نہیں کراس کرنی چاہیے. آج اگر گریٹ 21 آفیسر اس طریقے کی بات کر رہا ہے
تو کل تو معلوم نہیں ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ کون کون کیسا کیسا شور مچانا شروع کریں گے. ایسے ہی ہے. بیکاز وہاں پہ تو سارے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ اس سے اگر آپ پریس کریں آئندہ تو بہت بہتر رہے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, اور یہ میں اپنے ویورز کو بھی بتا رہا ہوں, آپ بھی ذرا اس کو غور سے سنیے گا. جی جی ہم یہاں لندن میں رہتے ہیں. جی ایک بہت پاورفل باڈی ہے یہاں پر, نیٹو, جی جس کا ممبر پورا یورپ ہے, یو کے ہے, امریکہ ہے, اور یہ ساری ملٹریز اس کے اندر ہیں. جی جی بڑے بڑے جنرلز اس کے اندر ہیں. کسی جنرل کی مجال نہیں ہوئی آج تک کہ وہ باہر نکل کر پریس کانفرنس کے سامنے یونیفارم پہنا ہوا کسی پولیٹیشین کو کرٹیسائز کر دے. ہی ول بی امیڈیٹلی سسپینڈیڈ اینڈ کورٹ مارشل. اوکے. بیکاز یہاں پارلیمنٹ کی چیز کے لیے, جی جی اگر کسی پولیٹیشین کا آپ نے کچھ کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے پاس جائیں گے. جی اگر کسی پولیٹیشین کا آپ نے کچھ کرنا ہے تو یہاں پہ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ میڈیا آپ کو ٹیکل کرے گا. ایسے ہی ہے بالکل سر. سر اتنا اسٹرانگ سسٹم ہونے کے باوجود برطانیہ کے اندر, اور ہم نے چند دن پہلے امریکہ کے اندر بھی دیکھا, یہ وہ ممالک ہیں جن کی ہم مثال دیا کرتے تھے کہ بہت مضبوط نظام ہے. جی ہمارے سابقہ مشیر احتساب رہے ہیں عمران خان صاحب کے شہزاد اکبر صاحب, 10 دنوں میں ان کے گھر پر 2 دفعہ حملہ ہوا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستانی جرنلسٹ ڈاکٹر معید پیرزادہ کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا ہے. یہ کیا, کون حملے کروا رہا ہے سر؟ اور برطانیہ میں آ کے لوگوں کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے کون ہے اور کیوں کروائے جا رہے ہیں سر؟ صاحب, یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں جی جی یہ بہت غلط ہو رہی ہیں. آپ نے ایک چھوٹا سا ATC کے اندر جج بیٹھا ہوا ہے اور وہ سینٹنس پہ سینٹنس پاس کرا جا رہا ہے. ڈو یو ریئلائز واٹ ڈز لائف امپریزمنٹ مینس؟ اس کے مطلب بھی آپ جانتے ہیں. انگریزی میں تو آپ نے بول دیا ہم نے لائف امپریزمنٹ دے دی, اس کا مطلب ساری عمر مرتے ٹائم تک وہ جیل میں رہے گا. آپ نے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جرنلسٹ, ان کو آپ نے ڈبل لائف امپریزمنٹ دے دیا. صابر شاکر صاحب بیچ میں سے ایک نام ہے. اب میری تو ایک چیز, ڈبل کا مطلب میں نہیں سمجھا کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دفعہ آپ پہلے جب تک زندہ ہیں جی جی پورا ٹرم کریں گے, اور اگر دوبارہ کہیں پیدا ہو کر آئے تو پھر دوبارہ آپ کو کیا جائے گا. جی جی ڈبل کا تو یہی مطلب ہوا. اور آپ کیا کریں گے؟ 2 دفعہ عمر قید کی سزا. ایک جگہ تو ایک ٹانگ رکھی ہوئی, ایک جگہ ایک ٹانگ رکھی ہوئی ہے, یوں تو نہیں ہوگا. جی جی خیر, پوائنٹ از, دیکھیے ڈیموکریسی میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. آپ کسی اور کو رسپیکٹ کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, میں کسی اور کو فالو کرتا ہوں. سوری آئی یوز دا رانگ ورڈ, رسپیکٹ نہیں. آپ کسی اور کو فالو کرتے ہیں, میں کسی اور کو فالو کرتا ہوں. ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہے. جی جی مگر ہم سب پاکستانی ہیں اور سب پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں. جی آپ اس کو کاؤنٹر کریے بائی یور آرگومنٹ. جی جی آپ گھر کیوں لوگوں کے جلا رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں. سر, یہ سیاسی حکومت پاکستان کی کروا رہی ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت ہے, کہ کون ہے, یہ تو مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ معلوم ہے یہ چیزیں یہاں پہلے نہیں ہوتی تھیں, یہ جو اب ہو رہی ہیں. ہم نے سنا تھا یہ اس وقت ہوا تھا الطاف حسین کے ٹائم میں, جب الطاف حسین تھے, اس کے بعد پھر دوبارہ پیسفل ہو گیا تھا. اب یہ پھر یہاں پہ اس طریقے سے ہوا ہے. جی جی تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, میں یہاں پر PTI تو بنی میرے یہاں, خان صاحب از آن ریکارڈ سیئنگ دیٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے خود ویڈیو میں کہا یہ. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں تو یہاں ساری عمر میری کٹی, وہ یہ ہے کہ یو سی ہمارے یہاں پر مسلم لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, PTI بھی ہے, اور ہم آپس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں. جی جی When it comes to politics, میرا آپ سے ڈفرینس آف اوپینین ہے. ایسے ہی ہے, ختم ہو گئی بات. ایسے ہی ہے. گڈ لک ٹو یو, بالکل ایسے ہی ہے. گڈ لک ٹو می. مار پیٹ وغیرہ نہیں ہے. جی جی
یہ جو مار پیٹ وغیرہ کا کلچر کر رہے ہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں. جی جی یہ بڑا ڈیمیجنگ ہوگا اور اس کو روکنا چاہیے. کل کو ہو سکتا ہے کہ اگر اقتدار بدلے تو اپنا میرے خیال میں سینٹرل لنڈن کے اندر جہاں پہ یہ مے فیئر اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں نواز شریف اینڈ دا فیملی, تو وہاں پہ اگر کوئی داخل ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا پھر ان کی ذمہ داری؟ میں یہی کہہ رہا کوئی ہوں. مے فیئر اپارٹمنٹس کو آگ لگا دیتا تو پھر جسٹیفائڈ وہ بھی ہوگا. اگر آج شہزاد اکبر صاحب کا گھر جسٹیفائڈ ہے تو نہیں, شہزاد اکبر صاحب کے گھر کے باہر تو جو انہوں نے کیا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. یہاں پر سینٹرل لندن میں جی جی کچھ in a region of about $1 to $2 billion جی ہمارے پاکستانیوں کی پراپرٹیز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا کوئی ایک صرف پرائم منسٹر کو چھوڑ کے عمران خان کو کوئی ایسا نہیں ہے جس کی یہاں پراپرٹی نہ ہو. جی جی کوئی چیف جسٹس ہمارا ایسا نہیں ہے جس کی یہاں پراپرٹی نہ ہو. کوئی جرنیل ایسا نہیں ہے جس کی یہاں پہ پراپرٹی نہ ہو. سب لائن پہ لگے ہوئے ہیں. تو کیا اب ادھر بھی حملہ کروائیں گے ہم لوگوں سے؟ نہیں جی, نہ ہم نے حملہ کرنا ہے نہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے. یہ بڑی گندی پالیٹکس ہے اور اس سے پرہیز کریں تو بہتر ہے. اب ایک بیچارہ وہ شہزاد اکبر صاحب پہ آپ نے دیکھا جس طریقے سے 8 بجے صبح دروازہ وہ کھولتے ہیں, دروازہ کھولتی وہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں, انہوں نے بولا شہزاد اکبر, اور اس کے منہ پہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ایسے ہی ہے. آپ فیئر کریٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے کہ بھائی وہ عمران خان کی جلسوں میں لوگ نہ آئیں. میرے ساتھ میں اتنے ہمارے یہاں جلسے ہو رہے ہیں, ہر شہر میں ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس کے اندر کبھی لوگ کوئی کم ہو جاتے ہیں, تو جو کم ہو جاتے ہیں تو ہم انکوائری کرتے ہیں بھائی کیا ہوا. وہ ٹیلی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, جی جی یار معاف کر دینا, ہماری تو پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, فائنینشیل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, ہر چیز کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, مگر ہم نے وہ پاکستان جانا ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں پاکستان میں بھی وہ ہمارے پہ حملہ کرتے ہیں, یہاں بھی حملہ کرتے ہیں. سر پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر معاذ ملک اور آئی ایس ایف جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ادھر عمران خان صاحب کی بہنیں ہر ٹیوزڈے کو بیٹھتی ہیں اور یہاں پہ پھر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہ بیٹھتے ہیں. تو وہاں پہ مجھے معلوم ہوا کہ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں شاید انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ بھائی نہ جانا, وہاں پہ تصاویر بنائی جائیں گی آپ لوگوں کی اور پھر آپ کی فیملی کو بیک ہوم پاکستان ڈسٹرب کیا جائے گا کیونکہ آپ یہاں پہ لنڈن ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کرنے آئے. از دس اے ڈیموکریسی؟ نہیں جی, یہ بہت غلط ہو رہا ہے. یہ بہت آپ ٹیریفائی کر کے لوگوں کو جو کر رہے ہیں, اس سے آپ کیا گین کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں گین کریں گے. دیکھیں میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, آپ نے ابھی اسٹارٹ کے اندر کہا کہ میں خان صاحب کے ساتھ فورن ٹریڈ کے اوپر انوالو رہا. جی جی جو ہمارا فورن ریمیڈنس جا رہا ہے جی جی وہ تو جاتا رہے گا. جی وہ جاتا ہے فرام دا ورکرس ان سعودی عربیہ, یو اے ای, بحرین, قطر, یہ سارا ملا کر کوئی اباؤٹ $30 بلین پلس یہ جاتا ہے. اس کے ساتھ کوئی $30 بلین فردر انجیکٹ ہوتا تھا پاکستان کے اندر, تو اب یہ 60 بلین بن جاتا تھا. تو یہ دوسرا 30 بلین کہاں سے آتا تھا؟ یہ وہ تھا جو ہم سب اوورسیز پاکستانی جو ہیں, جو ہم پاکستان جاتے تھے, چکن ٹکے کھا رہے ہیں, کباب ٹکے کھا رہے ہیں, ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں, گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, بالکل ایسے سارا انجیکٹ ہوتا جا رہا ہے پاکستان اکنومی کے اندر. بالکل ایسے ہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. اسلام آباد کے بازار میں آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے کھانے کی, لاہور میں آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے کھانے کی, یہ سارا آپ کا آتا چلا جا رہا ہے. اب آپ نے ان کو اتنا ڈرا دیا کہ اب وہ باہر بیٹھے ہیں. اب یہ پیسے آپ کو نہیں مل رہے, یہ پیسے آپ کو نہیں مل رہے, آپ آ گئے تکلیف کے اندر. آپ تکلیف میں ہیں تو شہباز شریف روز جہاز پکڑ کے کسی نہ کسی ملک پہنچ رہے ہیں, اور وہ دونوں ہاتھ پکڑ کے جو بھی ان کو ملتا ہے, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر,
اس کو گریٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان آن کے بھائی کو ہیلپ کرو. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان وہ بعد میں ہیلپ کریں گے. آپ کو جو پاکستانی ہیلپ، آپ کو جو ہیلپ چاہیے وہ چاہیے آپ کو پاکستانی اوریجن جو باہر بیٹھا ہے. اس سے ہیلپ دیکھیے چائنا واز بلڈ بائی دا اوورسیز چائنیز، ملیشیا واز بلڈ بائی دا اوورسیز ملیشینز. جب انہوں نے پیسہ اپنے اپنے ملکوں میں ڈالا ہے اور اپنی اپنی ایکسپرٹیز لے کر گئے، اس کے بعد یہ ملک اوپر آئے جو دو اتنے بڑے ملک ہیں، چائنا اور ملیشیا. جی جی پاکستان میں بھی یہ سارے جو ہم یہاں پہ ہیں، یہ سارے انویسٹرز یہاں پر بالکل ایسے ہی یہ ہے. پاکستان جا رہے، اب سب ڈرے بیٹھے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ان میں سے اب کوئی نہیں جا رہا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، ایک طرف تو عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کی بات چلائی جاتی ہے، بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ چلواتی ہے سیاسی جماعت، کیونکہ سیاسی جماعتیں تو کبھی بھی نہیں نہ چاہتی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اقتدار میں ہیں یا جیل سے باہر ہیں، کہ انہیں اپنی سیاسی موت نظر آتی ہے. لیکن ایک طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کرنا کہ وہ یہ کہلوائے کہ ہم عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف پھر اس طرح کی پریس کانفرنسز، پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پر حملے. یہ اب کیا سمجھتے ہیں، یہ مذاکرات کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے ساتھ کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ اور اس چیز کا پاکستانی معیشت کے اوپر کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیے، آپ نے معلوم نہیں پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا، مگر جو سننے والے ہیں ان میں سے بہت لارج میجورٹی نے پڑھا ہوگا. ان 2025 جو لاسٹ ایئر گزرا ہے، عمران خان واز دا موسٹ گوگلڈ پرسنالٹی ان دا ورلڈ. جی بالکل جس ایسے کو آپ نے گوگل کیا ہے عمران خان کو، جی سب سے بڑی پرسنالٹی وہ ہے. ہم بدنصیب لوگ ہیں، معاف کرنا میرے بھائیوں، میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم بدنصیب ہیں. جس کو پوری دنیا گوگل کر رہی ہے، جس کو پوری دنیا ریسپیکٹ کر رہی ہے، عزت کر رہی ہے اس کو ہم نے پکڑ کے جیل میں کیا ہوا ہے. اور جن کے اوپر بلینز آف ڈالرز کے کرپشن کے چارجز پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے لا کے گورنمنٹ میں بٹھایا ہوا ہے. خان صاحب سے آپ ٹاکس کریں گے، ارے ٹاکس کرے بغیر تو آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے خان صاحب کے علاوہ، بیکاز پوری میجورٹی جو کھڑی ہوئی ہے پاکستان کے اندر 90% وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو آپ چاہیں گے نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ پاکستان آپریٹ کرے؟ یہ تو آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیوز باہر آ نہیں رہی ہے، خاموشی آئی ہوئی ہے. جی جی جو لوگ پاکستان سے واپس آتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہوئے آتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ تو کوئی چیز موو ہی نہیں کر رہی ہے، اکنامی بالکل پڑی ہوئی ہے، قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے کچھ نہیں ہیں. یہ $3 بلین سعودی اگر رول اوور نہ کرے، اگر چائنا کے $3 بلین رول اوور نہ ہوں، ابو دھابی کے رول اوور نہ ہوں، تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. ایسے ہی ہے. ہمارے پاس وہ اسمال لٹل فورن ایکسچینج ہے جی جی جو پروبیبلی 2 مہینے کے 3 مہینے امپورٹس کو سپورٹ کر پائے گی. جی جی تو آپ نے آج نہیں تو کل آپ نے ڈسکس خان صاحب سے کرنا ہے، ریزولو خان صاحب سے کرنا ہے، انڈرسٹینڈنگ آپ نے خان صاحب کے ساتھ ہی کرنی ہے. اور یہ جو آپ نے اپنا دل خوش کرنے کے لیے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے جو آپ نے یہ ہزاروں چارجز اس پہ لگائے تھے جھوٹے، یہ سارے کے سارے نل اینڈ وائڈ ہوں گے. ارے کس آدمی پہ تم لگا رہا ہو؟ گھڑیاں بیچے گا وہ اس نے کبھی زندگی کے اندر، میں آپ کو بتاؤں 50 سال سے I had known him، اس نے زندگی میں کبھی ایک گھڑی نہیں خریدی. یہاں پر اس کو مین آف دا میچ کی گاڑی ملتی تھی شارجہ کے اندر، جی جی گاڑی اس نے ملتی تھی، کبھی اس نے گاڑی کی چابی ہاتھ میں نہیں لی ہے، بیکاز وہ اس نے امیجیٹلی ڈونیٹ کر دی تو شوکت خانم کو. ارے کتنے یہ کام کیے ہوں گے، کسی نے نہیں کیے ہوں گے یہ کام. تو آپ نے اس کے ساتھ ڈسکشن کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے. یہ ڈرامہ آپ مت پلے کریے کہ آپ ادھر تو مانگتے پھر رہے ہیں بھیک پوری دنیا کے اندر، اور ادھر آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں عمران خان اندر ڈکٹیٹر بیٹھا ہے. کس چیز کا ڈکٹیٹر بیچارہ بیٹھا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے سر، بالکل ایسے ہی.
سر آپ کے اوپر چند ایک الزامات لگائے جاتے ہیں نون لیگ کی جانب سے. ریسنٹلی الزامات ہیں, کوئی پرانے نہیں ہیں. سب سے پہلا یہ کہ آپ کی ایک تصویر وائرل کی گئی ایکس پہ یلدا حکیم کے ساتھ, جو اسکائی نیوز کی اینکر ہے, اور یہ کہا گیا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اور انڈین میڈیا کے اوپر جتنا بھی عمران خان صاحب کی فیملی انٹرویوز دے رہی ہے, چاہے وہ بہنیں ہوں, بیٹے ہوں, جو بھی ہو, یہ سارا کچھ چیکو بھائی کروا رہے ہیں. اس میں کتنی ایک صداقت ہے سر؟ سرکار نمبر 1 جھوٹ ہے یہ. جی میں ان خاتون سے زندگی میں نہیں ملا, جی اور وہ خاتون کوئی ایسی نہیں ہے میں ان کو ٹیلی فون کروں گا وہ مجھ سے کل ملنے آ جائیں گی. شی از ون آف دا ٹاپ اینکر آف اسکائی نیوز. جی وہ مجھ سے کیوں بات کرے گی؟ اور جی کیفے میں مجھ سے بیٹھ کے بات کرے گی. جی جی اور میں کیفے میں لے جاؤں گا 2 لاکھ پاؤنڈ سوٹ کیس میں ڈال کے کتاب میں یہ آپ کو دینے آیا ہوں. جی یہ 2 لاکھ پاؤنڈ کہاں سے میں ڈرا کروں گا؟ جی جی کون سی بینک یہاں پر ہے جو آپ کو 2 لاکھ کیش ڈرا کرنے دے گی؟ جی جی ارے 2 لاکھ آئے گا کہاں سے؟ میرے سوال تو بھائیوں یہ ہے. مت اس طرح کی دماغ تھوڑا سا یوز کیا کرو, مت اس طرح کی جی چیزوں میں انوالو ہوا کرو. یہ صرف نون والے ہی جانتے ہیں اس طرح کی باتیں, بیکاز وہ کرتے رہے اس طرح کے کام. جی جی نمبر 1. نمبر 2, جی یہ جو آپ نے فوٹو دیکھا ہے, جی جی دس از اے آئی سوری, یہ اے آئی کا لگا ہوا ہے. جی جی نہ میں ادھر ہوں نہ وہ ہیں, ہمارا وہ فوٹو سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جی جی اینڈ نمبر 3, اب میں آپ کو بتاؤں جو نون والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے, جی جی پیپلز پارٹی کو بھی اور پاکستان کو بھی. میرے پاس ایک نہیں 100 میں ٹیلی فون آتے ہیں. جی جی این ڈی ٹی وی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر کا فون آیا, جو انڈیا کا ٹیلی ویژن ہے, این ڈی ٹی وی, کہ اگر جمائمہ سے نہیں تو ان کے 2 بچوں سے انٹرویو ہو جائے. اوکے دے ڈکلائنڈ, دے سیڈ نو. ارے ساری دنیا سے ان کو آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دے آر نون, دے آر ہیوجلی نون. آپ دیکھتے ہیں قاسم کا ایک کہیں انٹرویو ہو جائے, کہ اس کا ایک ٹویٹر ہو جائے, تو لاکھوں اس کی ری ٹویٹ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے شان و شوکت. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ کوئی انگریز کی اولاد وہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے. وہ جو دوسرا بھائی بیٹھا ہوا ہے قاسم, اور دوسرا بھائی سلیمان. جی forgive me, میموری بھی تھوڑی سی فیل ہو جاتی ہے. سلیمان بیٹھا ہوا ہے, وہ اسلامک اسکالر ہے. جی جی اس نے ڈگری اسلامک اسٹڈیز میں کری ہے. جی جی آپ نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں پورا واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح سے اس نے اللہ معاف کر دے, ایسا نہ کہنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں وہ مجھ سے اور اپنے باپ سے زیادہ اسلام پہ جانتا ہے. جی جی اس نے تو وہ پوری ڈگری کر کے نکلا ہے وہاں سے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو یہ ہے. جی تو ساری دنیا ان کو ڈھونڈ رہی ہے کہ بھائی کو انٹرویو دے دو, کہیں سے انٹرویو ان کو مل جائے. جی جی وہ مل کہاں رہا ہے؟ جی تو کہاں یہ 2 لاکھ اور فلانا دھنگ کا یہ سارا کر رہے ہیں. جی سر, دوسرا آپ پر یہاں پہ تحریک انصاف کی کچھ انٹرنل معاملات انگلینڈ کے جو ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں. آپ پر یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ شاید موجودہ آرمی چیف یا موجودہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف عمران خان کے حق میں ایک ہارڈ سٹانس اس لیے نہیں لیتے کہ آپ کی دوستی انیل مسرت صاحب سے ہے, اور انیل مسرت صاحب کے جو روابط ہیں شاید وہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. سو اس دوستی کی وجہ سے آپ عمران خان کے ساتھ کھل کر سٹانس اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کے نہیں لیتے. اس میں کتنی ایک صداقت ہے؟ کیا کسی نے صاحب یہ آپ سے الٹی سیدھی باتیں کہیں اور آپ سے اس طرح کے سوال کریں. میرا تو شاید یہ جو رات کو میں سوتا ہوں, جی جی یہ وہی بس پیریڈ ہوتا ہوگا جو میرا دماغ ریسٹ کر جاتا ہے. جی جی نہیں تو صبح سے لے کے رات تک جی جی عمران خانی ہے میری زندگی کے. بالکل ایسے ہی ہے, اور پچھلے 50 سال سے. اور میں ہے جی ابھی کوئی دنیا کا کوئی کونا نہیں رہ گیا جہاں میں ان کے ساتھ نہیں گیا جی جی فنڈ ریزنگ کے لیے. تو اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں؟ کیا بیوقوفوں قسم کی کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ میں انیل مسرت کے لیے کروں گا فلانا کروں گا. انیل مسرت ٹوٹلی بین اے بزنس مین, جی جی 100% کمٹمنٹ ہے, اور اس کا
عمران خان کی طرف سپورٹ ہے بیکاز آف ہز فرینڈشپ وتھ عمران خان. جی جی میری جو عمران خان کی طرف سپورٹ ہے اس کے 2-3 الگ ریزن ہیں. جی جی میرے یہ ہیں کہ ایک آئی ایم اے فاؤنڈنگ ممبر آف دا پارٹی. بالکل ایسے ہی ہے. نمبر 2 میرا دوسرا عمران خان میرا لائف ٹائم ہیرو ہے. جی جی میرا لائف ٹائم دوست یہ ہے. ایک محبت ہے میری. بالکل ایسے ہی ہے. ایک دوستی اتنی گہری ہے 50 سال. ہاں یہ بالکل وہ والی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ. جیسے آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں جی جی پارٹ نہیں ہو سکتے اس سے, اور جی اگر جی آپ کو پتہ لگے کچھ ہو جائے بیوی کو جی جی تو آپ گھبرا جاتے ہیں, جی جی پریشان ہو جاتے ہیں. میری وہ ریلیشن شپ ہے جی جی عمران خان کی طرف سے. ناٹ نیسسرلی کہ عمران خان کی یہ فیلنگ میری طرف ہوں گی, جی جی بیکاز ان کی فیلنگس تو لاکھوں کروڑوں کی طرف ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کسی نے کہا تھا کہ بھائی عمران خان آپ کے دوست ہیں, میں بولا نہیں, غلط سینٹنس آپ نے کہا. یہ عمران خان کے سامنے میں نے کہا. جی جی میں کہا عمران خان 250 ملین پاکستانی کے دوست ہیں, بالکل ایک میرے دوست نہیں, میں عمران خان کا دوست ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں عمران خان سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں لائف کے اندر. جی جی میں وہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو آپ 250 ملین پاکستانیوں کے لیے کریں گے, اس کے اندر میں بھی شامل ہوں گا. جی جی تو ان سب چیزوں کو چھوڑیں جی. 100% عمران خان اور کرٹیسائز فورسز کو کیا کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا لاسٹ پروگرام میں بھی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویری سینئر اسٹیبلشمنٹ آفیسر ہیڈ کم ٹو مائی ہوم, اور مجھ سے انہوں نے بات کری تھی جی جی کہ صاحب یہ آپ اپنے جلسے وغیرہ کم کر دیں. میں بولا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, یہ جلسے وغیرہ کم کر دیں. جی جی یہ جلسے وغیرہ کے وہ دن چلے گئے جب ہم ایڈورٹائز کرتے تھے کہ زلفی بخاری آ رہے ہیں, یہاں پہ قاسم سوری آ رہے ہیں, شہزاد اکبر آ رہے ہیں, صاحبزادہ جہانگیر آ رہے جی ہیں. جی اب صرف ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, سب عمران خان کے لیے پاکستانی ڈائپورا باہر آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. میں آپ کو سچ ایک بات بتاؤں, اور اپنے ویورز کو یہ پتہ ہونا چاہیے, خدا کی قسم میں نے کبھی زندگی کے اندر ایسی پبلک کی محبت ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے نہیں دیکھی. جی میں نے سپورٹ بہت دیکھی پولیٹیکل لیڈر کے لیے, بہت سپورٹ دیکھی جی ہے. جی کوئی انسان ہے وہ اپنے ساتھ 12 ٹرکوں کے پیسے دے رہا ہے, کوئی ہے وہ 20 موٹریں اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے, مگر محبت, صرف عمران. آنکھوں سے رونا, یہ نہیں دیکھا. بالکل ایسے ہی ہے. میں وہ قصہ ابھی تک نہیں بھولوں گا. ہائیڈ پارک کے اندر پورا پیک پڑا تھا, نواز شریف کے گھر کے باہر میں کھڑا ہوا ہوں, وہ پورا پیک پڑا ہوا تھا. جی جی جہاں یہ مجھ سے بھی عمر میں کافی بڑی, اور مجھے بولتی ہیں اپنا ہاتھ دینا, اور میں نے وہ ہاتھ دیا, اور وہ ہاتھ پکڑ کے انہوں نے مجھے پیار کرا. میں بولا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بولنے لگی میں آپ کے ہاتھ کو نہیں پیار کر رہی, آپ اس کے دوست ہیں. وہ کہتا ہے وہ 50 سال سے آپ کا دوست ہے. جی جی تو اس ہاتھ نے کبھی نہ کبھی تو اس سے ہاتھ ملایا ہوگا. میں اس کی اسمیل کو پیار کر رہی تھی. اللہ اکبر. اب یہ فیلنگز ہیں یہاں پہ. بالکل ایسے ہی ہے سر. پی ٹی آئی یو کے اور یورپ آپ کے گھر پہ بنی, آپ اس کے فاؤنڈنگ ممبر تھے. رائٹ ناؤ پی ٹی آئی یو کے کی جو سچویشن ہے, جس میں نون لیگی میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ان کی جانب سے خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اختلافات ہیں پی ٹی آئی یو کے میں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پی ٹی آئی یو کے. یہ کیا لڑائی ہے پی ٹی آئی یو کے کی آپس میں؟ کیا آیا واقعی کوئی لڑائی ہے بھی, یا صرف ان کی طرف سے کلیم کیا جاتا ہے؟ دیکھیے لڑائی تو ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے, مگر ڈفرینسز ہو جاتے ہیں. جی جی اور ڈفرینسز اس لیے ہو جاتے ہیں کہ یہ یاد رکھیے گا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ سینٹنس میں آپ کو بتا رہا ہوں, پی ٹی آئی از عمران خان اینڈ عمران خان از پی ٹی آئی. جی جی وہ اس وقت آپ نے اس کو الگ کیا ہوا ہے, جی جی وہ جیل میں. بالکل. اب ساری ہماری نئی لیڈرشپ آئی ہوئی ہے. جی جی میں ہر مہینے پاکستان میں ہوتا تھا, مگر جو لیڈرشپ آئی ہوئی ہے میں کبھی ان سے نہیں ملا تھا. بالکل. تو میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں تھا. جی جی آج یہ ہمارے سب سینٹرل لیڈرز ہیں. جی جی
تو ان کی اور ہماری انڈرسٹینڈنگ آپس میں جیل ہونا بڑا ڈیفیکلٹ ہے جب تک ہم فیس ٹو فیس آپس میں ملیں گے نہیں. بالکل. ابھی تو صرف نام پر ہیں. جی جی ان کو وہاں سے معلوم ہے یہاں پہ بھائی کوئی ایک جہانگیر صاحب ہوتے ہیں, صاحبزادہ جہانگیر. مجھے معلوم ہے وہاں پہ راجہ صاحب ہوتے ہیں, وہ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے. جی جی. جب ہم آپس میں ملیں گے تو پھر اس سے آگے سلمان اکرم راجہ صاحب سے تو آپ کی میرے خیال میں ملاقات ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے نا. ویری ڈیسنٹ مین اور بہت اچھے آدمی ہیں. میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, میں اچھی اور برائی کی نہیں بات کر رہا. لیڈر عمران خان ہے, اس کے جو سارے ڈیسیجنز تھے وہ اب سب ساری عمر تو نہیں چلیں گے بیکاز وہ اندر ہیں. جو اپوائنٹمنٹس انہوں نے کیے ہوئے تھے اب دوسرے آ رہے ہیں, وہ اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے نہیں تھا یہ اپوائنٹمنٹس آپ ہمارے مت ہٹائیے, یہ عمران خان نے کیے تھے. یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے تھوڑا بہت اوپر نیچے آپس کے اندر رہتا ہے. جی جی. ادروائز ایز سچ کوئی کچھ نہیں ہے. اب پی ٹی آئی از اے میسو پارٹی. بالکل. اگر کوئی لڑتا بھی ہے جھگڑتا بھی ہے وہ بیچارہ بلو ود ونڈ ہو جاتا ہے. بیکاز پی ٹی آئی ایک اتنی بڑی پارٹی بن گئی ہے. جب میں آپ کو بول رہا ہوں 90% سپورٹ پاکستان میں عمران خان کے لیے تو صرف پی ٹی آئی ہے, پھر دوسری کوئی جماعت بہت بڑی پارٹی ہے. اب اس کا کیا وری کرنا ہے کہ تھا وہ کون تھا اور کدھر گیا اور کیا ہوا. سر موجودہ وزیر اعظم عمران خان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کے ٹرپس کر رہے ہیں. پاکستان کم نظر آتے ہیں پوری دنیا میں, کبھی جہاز پہ بیٹھ کے کہیں اور کبھی کہیں چکر لگاتے دکھائی دیتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ کہیں سے آپ کو, کیونکہ آپ کے دنیا میں بڑے اچھے تعلقات ہیں ملکوں کے ساتھ, وہاں کے ایڈوائزرز کے ساتھ, منسٹرز کے ساتھ, تو کوئی اپڈیٹ نہیں ملتی کہ یہ کیوں جاتے ہیں, کیا ماجرا ہے اصل میں؟ دیکھیے جب خاصا پرائم منسٹر تھے جی جی تو میں تو یہاں پہ بہت پہلے سے رہ رہا ہوں, بہت ٹائم ہو گیا مجھے. تو لٹرلی آل دا ہائی کمشنرز ہیو بین مائی ویری کلوز فرینڈس. اوکے. یہ میں آپ کو, آپ نے سوال کچھ اور کیا, میں جواب میں آپ کو یہ دے رہا ہوں بیکاز دس از کنیکٹڈ ود دیٹ. جی جی. یہ سارے جتنے بھی ہائی کمشنرز یہاں پر آئے سب میرے دوست تھے. اوکے. میں نے 2 دفعہ یہاں سے برٹش ٹریڈ ڈیلیگیشن پاکستان لیڈ کرا. ایک دفعہ میں پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر کے ساتھ گیا پاکستان. جی جی. اینڈ ایک دفعہ میں گیا فارن منسٹر یہاں پہ تھے مائک اوبرائن, ان کے ساتھ میں گیا پاکستان. جی جی. تو 2 دفعہ میں نے پاکستان وزٹ کرا ایز اے ٹریڈ ڈیلیگیشن, نتھنگ ٹو ڈو ود پی ٹی آئی. جی جی. یہ گیا. میں پاکستان کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ اپنا باہر جو آپ کے پروڈکٹس ہیں جی جی ان کی ایگریسو سیلنگ کریے. جی. بیکاز اب دنیا میں انٹرنیٹ آ گیا ہے. بالکل. تو دین دیر از نو بارڈرز. جی جی. آپ کو ایک چھوٹی سی چیز چاہیے, ایک میچ باکس چاہیے, آپ گوگل کرتے ہیں تو ہزاروں آپ کو سپلائرز سامنے نظر آ جاتے ہیں. تو سو مچ کمپٹیشن. جی جی. تو اس کا مطلب آپ نے اتنا ہی ہارڈ ورک کرنا ہوگا اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو خان صاحب پرائم منسٹر آئے, میں نے یہ ان کو بات بتائی. میں نے کہا دیکھیے ہمارے جو ایمبیسیز ہیں اس کے اندر جو ہمارے ٹریڈ کاؤنسلرز ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ دے آر ہالیڈے پیڈ مشن کے اوپر ان کو بھیجا ہوا ہے. جی جی. فلی پیڈ ہالیڈے مشن کر رہے ہیں وہ اپنا 2 سال کا. آپ کو پورا 2 سال کا ہالیڈے ہم نے دے دیا ہے, جائیے وہاں بیٹھ جائیے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی. نہیں صاحب, آپ اپنی ایمبیسی کے اندر ایک بڑا ایلوکیٹ کریے کمرہ, اور یہ ہر ایمبیسی کی بات کر رہا ہوں, ناٹ اونلی یو کے, ہر ایمبیسی کی. جی جی. بڑا کمرہ ایمٹی کریے. ایمٹی کر کے اس پہ 4 خوبصورت سٹینڈز بنائیے, پورے آپ کے شیلز لگنے چاہیے. جی. سندھ, پنجاب, بلوچستان, KPA, جی, ان کے پروڈکٹس چھوٹے چھوٹے وہاں پہ رکھیے. جی جی, خوبصورت خوبصورت کیٹلاگز بنائیے, وہ کیٹلاگز رکھیے.
جی جی ٹریڈ کاؤنسلر کا کام ہونا چاہیے کہ ایوری ویک وداؤٹ فیل، جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ یہاں کے جو امپورٹرز ہیں ان کو وہاں پہ انوائٹ کرے کافی کے لیے. اوکے. And he should be on first name basis with them. John, how are you? Tony, how are you? اس طرح کی دوستی ہونی چاہیے. جی جی تو پھر آپ کی سیلنگ بڑھ رہی ہے. ابھی کیا ہوتا ہے، ہمارے جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں دو قسم کے آتے ہیں. جی جی ایک آتے ہیں ہمارے بڑے بزنس مین، میاں محمد منشا، بڑے بڑے آ رہے ہیں، عقیل ڈیڈی آ رہے ہیں. ان کو کسی کو انٹروڈکشن نہیں چاہیے. بالکل ایسے ہی. ان کے سیٹ آفیسز ہیں، ان کے سیٹ ریکگنیشن ہے ورلڈ وائڈ. آپ سمجھ گئے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تو چل رہے ہیں. جی جی وہ جو نیچے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، جو پورا فیصل آباد بھرا ہوا ہے، پورا کراچی بھرا ہوا ہے، پورا گجرانوالا بھرا ہوا ہے، وہاں سے جو آپ کے سارے لوگ ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ جی وہ آتے ہیں تو آن کے کہیں اپنے ماموں چاچا کے یہاں گھر جا کے ان کے رہتے ہیں. جی جی وہاں کھاتے پیتے ہیں، وہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ایک ہاتھ انہوں نے چکر مار لیا یہاں پہ سیلفریجز میں کسی سے دکھانے کو بھئی ہمارا پروڈکٹ ہے. پراپر اس کو ریکوگنائز نہیں کروایا جا رہا دنیا کے اندر. بالکل. میں نے دیکھیں جی شوکت عزیز واز پرائم منسٹر. جی جی میں نے یہاں پہ پہلی ایز وائس چیئرمین آف پاکستان برٹن ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فورم، جی میں نے یہاں پہ پہلی انویسٹمنٹ کانفرنس کروائی پاکستان کے لیے. جی جی میں نے 1 ملین پاؤنڈ اس کے لیے اسپانسرشپ ریز کری تھی. اوکے. سر انور پرویز کنٹریبیوٹیڈ، عقیل ڈیری کنٹریبیوٹیڈ، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کنٹریبیوٹیڈ، اور اسی طریقے سے 4-5 اور تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کرا. 2 دن کی کانفرنس ہوئی تھی. جی جی سارے ہم نے پاکستان سے کنسرن بیروکریٹس انوائٹ کیے تھے. چیئرمین آئل اینڈ گیس کو بلایا تھا. اب چیئرمین آئل اینڈ گیس کا کام یہ ہے کہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر وتھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ نے پریزنٹیشن دینا ہے. جی جی بیکاز یہ لوگ جو آئیں گے اب ہم یہاں کے، تو پھر ہم آئل ریلیٹڈ لوگوں کو اس میں انوائٹ کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم نے ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک سیکشن رکھا تھا. یہ شیرٹن میں چلا تھا. ایٹ اے ٹائم there were 700 to 800 people who were attending. جی جی دیکھیں اس طرح کی ایگزیبیشنز کریے. اس طرح کی ایگزیبیشنز کریں گے تو اویئرنیس کریٹ ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. اویئرنیس کریٹ ہوگی. جا کے اب کھڑے ہو کے لڑیے، پروموٹ کریے. میں وہ بھول رہا ہوں، میرے دماغ میں اس وقت نام نہیں آ رہا. اسی ایگزیبیشن میں جو میں نے آرگنائز کری تھی، جی جی پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکسٹائلز ہیں کراچی کے اندر، میرے دماغ میں سے نام نکل گیا اس وقت. وہ مجھے یہ بتا رہے تھے what a tragedy، دماغ سے نام نکل گیا. What he was telling me was جی جی that Selfridges closes، جب شام کو بند ہو جاتا ہے 8 بجے، بولنے لگا میں خود وہاں پر ان سے اپوائنٹمنٹ کر کے سیلفریجز والوں سے ان کی ونڈو جو ہوتی ہے، اس کال ونڈو ڈریسنگ، ونڈو شاپنگ. آپ باہر سے واک کریے آف اسٹریٹ کے اوپر تو آپ کو ساری ونڈوز میں نظر آ رہی ہیں نا چیزیں. جی جی دیٹس کال ونڈو شاپنگ. جی جی ہے، آپ خریدنا نہیں ہے، دیکھتے جائیں. جی جی بولنے لگے میں رات کو 8 بجے کھڑے ہو کے وہاں پہ خود میں نے ڈریسنگ کری ہے. وہ جو ساری چیزیں لگی جی ہوئی جی. ہوتی ہیں اسٹیچوز، ان کے اوپر اپنے کپڑے لٹکائیں. اوکے. ہی از ون آف دا ٹاپ انڈسٹریلسٹ آف کراچی. جی جی تو یار وہ اس طرح کرو تو صحیح. یہاں پر ظاہری بات یہ ہے جو کہ ہمیں کچھ عادت کریں گے پڑ تو گئی ہے ملے گا. بھیک بالکل مانگنے کی، بالکل. ہر جگہ جاؤ پیسے مانگو، ہر جگہ جاؤ پیسے مانگو، پھر وہ ان کی آپ باتیں سنیں، وہ پھر بڑا افسوس ہوتا ہے. سر اس پوڈ کاسٹ کے اختتام پر آپ نے 2 لوگوں کے بارے میں 2 مشورے دینے ہیں. میں نام لوں گا لیکن ایک لائن کا آپ نے مشورہ دینا ہے کہ انہیں کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلا مشورہ، اگر آپ شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہو تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ میں کیا کروں؟ اگر شہباز شریف صاحب کبھی آپ کے سامنے ہوں
اس موجودہ سیاسی صورتحال کو لے کر تو آپ شہباز شریف کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں شہباز شریف کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور وہ مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بیکاز میں تو لندن میں ہی رہا ہوں. جی جی جب یہ ایگزائل میں تھے جی جی تو 4-5 دفعہ ہمارا اور ان کا انکاؤنٹر ہوا. جی جی I looked upon him as a successful, clever, matured businessman. جی جی After all, انہوں نے اپنی فاؤنڈری بھی تو کھڑی کری ہے نا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یہی تو نہیں کہ لوٹ مار سے ہی پیسہ بنایا، نہیں بزنس بھی کرتے تھے. جی جی تو ہی از اویئر آف دیز تھنگس، یہ ان کو معلوم ہے. اور انہوں نے بھی جب وہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، یہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے، یہ یہاں پر آئے تو ایک انہوں نے سیمینار کیا تھا یہاں پر. جی جی اب میری سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں کر رہے. جی جی میں آپ کو وہی گھڑی گھڑی کہہ رہا ہوں، اب ساری چیزیں ان کو سب معلوم ہیں. جو نہیں ہو رہی وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ عمران خان کو آپ نے بند کر کے بہت بڑا ڈیمیج کیا ہوا ہے. آپ اس کو کھول دیں، چھوڑ دیں، بات چیت وغیرہ کریں ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان. لیٹ گو آف یور ایگو. ایگو بہت خراب چیز ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایگو سے کام نہیں بنے گا. جی جی آپ پاکستان کو اور ڈارک ایجز میں لیتے چلے جائیں گے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہم نہیں. سیکیورٹی لے کے گھومتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے کام کر رہے ہیں. آج میں نے ٹیلی ویژن کھولا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہاں سے نکل رہے ہیں مدینہ شریف سے، تو ایک پورا سیکیورٹی کا جلوس ان کے ساتھ چلا جا رہا ہے. اور میں یہی سوچ رہا تھا ایک منٹ کو کہ یہاں پر مدینہ شریف کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ بھی آتے اور جاتے ہوں گے. کیا اتنی سیکیورٹی ان کے ساتھ بھی چلتی تھی؟ ہرگز نہیں. تو سیکیورٹی کی چیز کے لیے از اٹ اے فیئر؟ آپ کو کوئی مار دے گا یار؟ اگر اچھے آدمی ہوگے تو آپ کو کوئی بھی نہیں مارے گا. بالکل ایسے ہی ہے. آخری سوال سر، اگر آپ کے سامنے عاصم منیر صاحب ہوں اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے، انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی لے لیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ اب تک، اس سارے کے سارے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کو صرف ایک لائن میں عاصم منیر صاحب کو کوئی مشورہ دینا ہو تو کیا مشورہ دیں گے؟ عاصم منیر صاحب کو میں یہ کہوں گا، سر ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو یو، ہم آپ کو ویلیو کرتے ہیں. یو آر آور چیف آف ڈیفینس فورسز. اوکے. بیکاز یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ لاسٹ ڈراپ آف بلڈ از فار دا پاکستان ڈیفینس فورسز. جی جی خدا کے واسطے لیٹ گو آف دا ایگو. ٹاک وتھ عمران خان، اور عمران خان سے بات کریے پاکستان کی. آپ کا بھی انٹرسٹ پاکستان میں ہے، عمران خان کا بھی انٹرسٹ پاکستان میں ہے. ویئر از دا پرابلم؟ یہ سب باتوں کو دیر از نو پرابلم. دیر از نو پرابلم. اونلی پرابلم از ایگو. تو بھائی یہ ایگو کا پرابلم ہے اور یہ بہت بڑا ہے، اور اس کو ختم کرنا پڑے گا. سر بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے ہمارے سیکنڈ ایپیسوڈ کے لیے دوبارہ وقت دیا. سر انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقاتیں آپ سے ہوتی رہیں گی، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں، وہ آپ سے مزید باتیں سننا چاہتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد پھر نیچے کامنٹس کی لائن ہوگی کہ پارٹ 3 وتھ چیکو بھائی، پارٹ 3 وتھ چیکو بھائی. تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی سر. تب تک کے لیے ہم ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.